بھارت کا بغیر پیشگی اطلاع کے دریائے چناب میں پانی چھوڑ کر آبی جارحیت کا مظاہرہ۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند، بدترین سیلابی صورتحال برقرار، ہزاروں بستیاں ڈوب گئیں، لاکھوں لوگ متاثر۔ ذرائع کے مطابق مختلف حادثات میں 33 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ پنجت پر پانی کی آمد کا اضافہ، غیت خانقی اور قادر آباد پر پانی کی سطح کم۔ دریائے چناب کا سیلابی ریڈر سیالکوٹ وزیر آباد و چنور سے گزرتے ہوئے جنگ میں داخل۔ صورتحال کا خدشہ، دریائے چناب کا بڑا ریلا گزرنے کا امکان۔ شہر کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا روڈ پر ڈائنامائٹ نصب، ضرورت پڑنے پر شگاف ڈالنے کی تیاری۔ متاثرہ علاقوں سے 2 لاکھ سے زائد افراد بے گھر، کھڑی فصلیں تباہ۔ منڈی بہاؤدین میں ہیڈ قادرآباد بیراج پر پانی کی سطح بلند، حالیہ کے 140 سے زائد دیہات اور کچی بستیاں زیر آب۔ کبیر والا میں بھی سیلابی پانی داخل، لوگ کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل۔ دریائے راوی میں طغیانی برقرار، غیڈ بلوکی پر پانی کے بہاؤ میں کمی۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق شاہدرہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی پر اونچے درجے کا سیلاب۔ تریمو ہیڈ ورکس پر آج 9 لاکھ کیوسیک کریلا پہنچنے کا امکان۔ سندھانی پر مقام پر خطرہ بڑھا تو شگاف ڈالنا پڑے گا۔ دریائے ستلج کی لہروں نے بورے والا کی حدود میں بھی تباہی مچا دی، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ، کپاس، دھان، مکئی مکمل طور پر دریا برد۔ ساہیوال میں سیلابی صورتحال کے باعث ایمرجنسی ریسکیو آپریشن جاری۔ پنجاب کے مختلف دیہاتوں اور علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، حکومتی اقدامات ناکافی، متاثرین رل گئے، کہیں امداد پہنچی، کہیں لوگ انتظار میں رل گئے۔ پنجاب حکومت متاثرین کی بھرپور مدد کرنے میں ناکام، ابھی تک متاثرین کے لیے کہیں میڈیکل کیمپ نہ لگ سکا۔ متاثرین میں جلد اور سانس کی بیماریاں پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے۔ متاثرین کہتے ہیں وزراء کے نمائشی دورے نہیں بلکہ امداد چاہیے، ہمارا گھر بار چھن گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں، مگر حکومتی ذمہ داران اس بحرانی کیفیت میں بھی سیلفیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ 18,000 انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ماموں بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دورے کے بعد غیر ترینوں کے فلڈ ریلیف کیمپ سے 4 پائیاں تک اٹھا لی گئیں۔ فلڈ ریلیف کیمپ علامتی فلڈ ریلیف کیمپ بن کر رہ گیا۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ G11 میں سڑک پر پانی جمع، گاڑیاں ڈوب گئیں۔ نالہ لئی کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 15 فٹ تک پہنچ گئی۔ بہارکوں میں تیز بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ گوال منڈی کے مقام پر پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق 3 فٹ تک پہنچ گیا۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کا ریسکیو ریلیف آپریشن اٹاری۔ خیر سلیمان کی ریانالہ خورد، چندراکا، اوکھاڑا اور ساہیوال میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کا ریسکیو ریلیف آپریشن۔ متاثرہ علاقوں میں سینکڑوں افراد اور مال مویشی کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلابی پانی کے باعث متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، پاک فوج نے کشتیوں کے ذریعے متاثرین کو ریسکیو کیا۔ امدادی کیمپ سے کپڑے، ادویات اور راشن کی فراہمی، ملٹری میڈیکل کیمپس قائم۔ دنیا سیاسی مفادات کے لیے دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے کپڑے، ادویات اور راشن کی فراہمی، ملٹری میڈیکل کیمپس قائم۔ دنیا سیاسی مفادات کے لیے دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے ممالک کے جھوٹے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتی۔ پاکستان پڑوسیوں سے مستحکم تعلقات چاہتا ہے، دہشت گردی امن کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب، کہتے ہیں پاکستان ہمیشہ کثیر الجہتی مکالمے اور سفارتکاری کی طاقت پر یقین رکھتا ہے، کسی بھی ملک کے لیے خود مختاری اور علاقائی سالمیت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پاکستان تمام بین الاقوامی اور 2 طرفہ معاہدوں کا پاسدار ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری دونوں ممالک کے درمیان بہترین منصوبہ ہے۔ ایران پر اسرائیل کی بلا جواز جارحیت قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے۔ غزہ میں جاری ظلم اور بھوک ہمارے اجتماعی ضمیر پر نہ ختم ہونے والا زخم ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے منظور شدہ 2 ریاستی حل کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔
بلوچستان اور کے پی میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں گھناؤنے جرائم کے ذمہ داروں اور ان کے سہولت کاروں کو جواب دہ ہونا ہوگا. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ بے پناہ قربانیاں دی ہیں. قربانیوں کے سلسلے ملکی سلامتی کے لیے جاری رہے گا. جعفر ایکسپریس پر حملے میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت ہیں. پاکستان نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے خطے اور دنیا کے لیے قربانیاں دی ہیں. پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ایس او کانفرنس اعلامیے میں جعفر ایکسپریس اور خوزدار حملوں کی مذمت. اعلامیے میں کہا گیا کہ یہ حملے خطے کے امن و استحکام کو متاثر کرنے کی سازش ہے جنہیں ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا. رکن ممالک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور مل کر اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. ایس او کی جانب سے باضابطہ مذمت کو پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے. عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شاندار ملٹری ڈپلومیسی. معرکہ حق میں تاریخی فتح کے بعد پاکستان کے لیے سفارتی کامیابیوں کے نئے دور کا آغاز. معرکہ حق کے بعد کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان عالمی افق پر اپنے مضبوط اور باوقار تشخص سے ساتھ ابھر رہا ہے. بین الاقوامی میڈیا نے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے قائدانہ صلاحیتوں کا برملا اعتراف کیا. بین الاقوامی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مرد آہن قرار دیا. چینی وزارت خارجہ نے بھی پاکستانی فوج کو قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی کا مضبوط محافظ قرار دیا. امریکہ، چین اور دنیا کے ساتھ متوازن تعلقات پاکستان کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کا عکاس ہے. معرکہ حق میں پاکستان سے عبرتناک شکست کے بعد بھارت سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہوا. پاکستان کے دوستوں میں اضافہ ہوا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ، چین، سعودی عرب، ایران، ترکیہ سمیت مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ کے تاریخی دورے کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی. ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے تاریخی جملے ادا کیے اور ان کی صلاحیتوں کو سراہا. امریکی صدر نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا. واشنگٹن پوسٹ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کو پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئی جہد کی علامت قرار دیا. فائنینشل ٹائمز نے امریکہ میں پاکستان کی پذیرائی میں فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی اور کرپٹو اقدامات کی وجہ قرار دیا. امریکہ فیلڈ مارشل کو خطے میں اسٹریٹجک ثالث کے طور پر دیکھ رہا ہے. بی ایل اے کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دینا فیلڈ مارشل کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی میں ایک نمایاں سنگ میل ہے. معرکہ حق میں کامیابی نے پاکستان کو عسکری سفارتی میدان میں باوقار اور ذمہ دار ریاست کے طور پر منوایا. دشمن کے بلا اشتعال جاری خط کے خلاف جرات مندانہ اور مؤثر جواب نے پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر قوت بنایا. معرکہ حق کے دوران پاکستان کا کردار خطے کے امن کے لیے نیٹ ریجنل اسٹیلائز کے طور پر سامنے آ چکا ہے. کامیابی کے بعد حکومت اور عسکری قیادت نے مل کر عالمی سطح پر پاکستان کے بیانیے کو اجاگر کیا. اہم ممالک کے دوروں کے ذریعے دفاعی موثریت، ویرانی شراکت داری اور نئی جہت دی گئی. امریکہ نے پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا اور صدر ٹرمپ نے پاکستان کو ایک امن پسند و ذمہ دار ملک قرار دیا. معرکہ حق آئی ایس پی آر کا یوم دفاع شہداء کا نیا پرومو جاری. پرومو میں افواج پاکستان کی جرأت و شجاعت کو خراج تحسین. بری فضائی اور بحری فوج کی قربانیاں قوم کے حوصلے اور ایمان کی روشن علامت. نیا پرومو معرکہ حق کی عظیم فتح، دشمن پر غلبہ اور وطن کے دفاع کی انمول داستان. وطن کی سرحدوں پر شہیدوں کا لہو، پاک فوج دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار. یوم دفاع پر دشمن کے خوابوں کو چکنا چور کرنے کا عہد. پاک فوج کی بہادری تاریخ کا روشن باب. دفاع وطن ہی بقائے امن کا ضامن ہے. قوم کا پاک فوج کو سلام. گلگت بلتستان میں تربیتی پرواز کے دوران MI-17 ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ. ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر معمول کی تربیتی پرواز پر تھا. ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث گرا. عملے کے تمام ارکان نے شہادت کو گلے لگا لیا. حادثے میں پائلٹ ان کمانڈ میجر عاطف کو، پائلٹ میجر فیصل، صوبیدار اور فلائٹ انجینئر مقبول، کریو چیف حافظ جہانگیر اور
नाइक अमीर शहीद हुए। ISPR के मुताबिक तरबियती मिशन आर्मी एविएशन की मामूल की सरगर्मियों का हिस्सा है ताकि ऑपरेशन सपोर्ट से लेकर इंसानी इमदाद और आफत से निजात तक महफूज कामों को अंजाम देने के लिए ऑपरेशन तैयारी को बरकरार रखा जा सके। पाक फौज हर पहलू से तैयारी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। बहरीन डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ की हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद लेफ्टिनेंट जनरल को पाक फजाइया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से लेफ्टिनेंट जनरल ने मुलाकात की। शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और बहरीन ने फौजी ताउन के फरोग के अज़्म का इयादा किया। एयर चीफ ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के देरीना मजहबी और तारीखी अबाबत लाजवाल ताल्लुकात का मजहर हैं। पाकिस्तान बहरीन के साथ दिफाई और सिफारती ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और PP शोबा खवातीन के मरकजी सदर फरियाल तालपुर की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंध हुकूमत सैलाब से मुमकिन तौर पर मुतासर अफराद होने वाले अफराद की मदद के लिए पेशगी इक़दाम करे। सैलाबी रेले और उसके असरात की मॉनिटरिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत सैलाब और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है।